2-4 مہینے باتیں کرنی ہیں. بسم اللہ. محمد و آل محمد صلوات. صرف سرکار کے تعارف کے لیے 2-4 باتیں کرنی ہیں. میں نے اس شہزادے کا اس سلسلے میں اعلان کیا گیا. 9 شعبان کو آمد ہے سرکار کی، 9 اور 10 کی درمیانی شب. 9 کو دنیا میں سرکار کا ظہور ہوا ہے، اور میں وہ تھوڑا تعارف اس لیے کرانا چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ذات ہیں کون. 9 کو آمد ہوئی ہے سرکار کی میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاک گھر میں، اور لفظ بھی یہی ہے کہ ویسے ہی جیسے ہی آمد ہوئی ہے میرے مولا نے ہاتھوں میں اٹھا کے جیسے ہی اپنے حجرہ پاک سے برآمد ہوئے تو ملکہ شام تشریف فرما تھیں. جیسے ہی سیدہ کو دیکھا تو شہزادہ علی اکبر کو سیدہ کے حوالے کیا. تو جتنا بھی زندگی ہے شہزادہ کی وہ تربیت کی ہے ملکہ عالیہ نے، اور اس میں بڑے اچھے اچھے کلام لکھے ہیں اور شعراء نے، اور بہت کچھ کہا گیا ہے. مجھے خیر بڑا پسند ہے شہزادے کے تعارف میں. عکس بھی یہی ہے کہ حسین نے کبھی بیٹا سمجھ کے پیار نہیں کیا، نانا کی یادگار سمجھ کے. کیا شعر ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. اس شعر کو میں نوحے کا شعر سمجھوں، اسے مرثیے کا شعر سمجھوں، اسے فضائل کا شعر سمجھوں، میری سمجھ سے باہر. سرکار نے جیسے ہی ملکہ شام کے ہاتھوں پہ شہزادے کو دیا، 2 مصرے ہیں اور 2 مصروں میں کائنات بند ہے. ملکہ عالیہ شریکت الحسین بی بی نے بوسہ دیا اور فرمایا بھیا حسین دکھائی دے جس میں شکل سرور، وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی. درپن آئینہ، اس میں کوئی چہرہ دکھائی دے. دکھائی دے جس میں شکل سرور، وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی. میں اپنے آنگن میں چلتے پھرتے نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں گی. میں اپنے آنگن میں چلتے پھرتے نبی کا بچپن. میں تعارف اس لیے کراتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم یوں نہیں رو رہے، جس ذات کو رو رہے ہیں اس ذات کا مقام کیا ہے. میں صرف تعارف کے لیے، فضائل اپنی طرف سے نہیں، شہزادے کے تعارف کے لیے. ایک مشہور حدیث ہے میرے مولا حسین کی، مقتل کی ہر کتاب میں مل جائے گی. ایک نہیں، میں نے میری نظر سے جتنی گزری ہیں تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث ہے. جب شہزادہ علی اکبر کو مقتل کی جانب سرکار نے روانہ فرمایا میرے مولا نے، تو ہاتھ دعا کے بلند کیے اور ایک جملہ کیا فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد ابرزوا الیہم نطقا و منطقا شبہ رسول کا. پالنے والے گواہ رہنا، میں اسے میدان میں بھیج رہا ہوں جو نطق اور منطق میں بھی تیرے رسول کی شبیہ ہے. یہ رنگ میزی نہیں، یہ کسی شاعر نے مبالغہ نہیں کیا. ہم شکل پیغمبر جو کہا گیا شہزادے کو،
میرے مولا حسین کے اس جملے سے آپ اندازہ لگیں صرف ہم شکل پیغمبر نہیں تھے، نطقاً و منطقاً یہ ہم نطق کے پیغمبر بھی تھے۔ اور امام جو ہوتا ہے عزیزو، امام مبالغہ نہیں کرتا۔ حجت جو ہوتی ہے ہم مبالغہ کر سکتے ہیں، حجت کے ہاں مبالغہ نہیں ہوتا۔ آخر میرے مولا حسین نے امام وقت ہیں فرمایا ہے کہ یہ نطق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے، اور یہ تو سورہ نجم پکار کے کہہ رہی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا حبیب نطق ہی نہیں کرتا مگر وحی سے۔ تو شہزادہ علی اکبر صرف ہم شکل پیغمبر نہیں تھے، ہم نطق کے پیغمبر بھی تھے۔ یعنی کیا عظمت ہوگی کہ جن کے نطق کو نطق مصطفیٰ سے تشبیہ دی گئی۔ اور شہزادہ علی اکبر نے کربلا کے میدان میں خود خطبہ انشاء فرمایا ہے سرکار نے، بڑا طویل خطبہ ہے۔ میں 10 محرم کے بعد کسی مجلس میں شاید اگر ہوا تو میں پورا خطبہ سناؤں گا۔ سبحان اللہ، خطبے کا ایک جملہ میں سنانے لگا ہوں سرکار کے خطبے کا، ایک بس پورا خطبہ نہیں، 10 محرم کے بعد کبھی موقع ہوا تو میں خطبہ سناؤں گا۔ سرکار نے وہاں اپنا بھی تعارف فرمایا ہے اس خطبے میں، کیونکہ میرے مولا حسین نے کہا تھا کہ شہزادہ علی اکبر سے فرمایا تھا کہ بیٹا کیونکہ تجھے دیکھ کے تصویر مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، تو اس قوم کو واضح نصیحت کرنے جا، شاید ہم شکل پیغمبر سمجھ کے کسی کو کچھ یاد آ جائے۔ سرکار اپنے عقاب پہ سوار ہو کے مقتل میں سرکار نے خطبہ دیا ہے۔ کربلا میں، کربلا کا جو یہ ایک دن ہے نا عاشور کا، اس دن کو ایک دن نہ سمجھیے گا، کربلا کا کوئی سپاہی خاموش نہیں مرا، کوئی سپاہی بھی ہو، غریب کربلا کا، امیر رہنما کا، کوئی بھی سپاہی ہو، کچھ کہہ کے دنیا سے گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا، اور یہ کچھ کہہ کے جانے اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں کسی اور غرض سے نہیں، امت سے کچھ کہنے آئے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو سرکار علی اکبر علیہ السلام نے جو وہاں خطبہ دیا ہے، میں اس کے 2-4 جملے آپ کو صرف تعارف کے جو سرکار نے تعارف فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قال رسول اللہ، میں بالکل اقتباس ہی پڑھنے لگا ہوں۔ خطبہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حویش شام والکوفہ وخفافش الظلمت والآریہ بالملامت، تو چلتے چلتے آگے میرے مولا کے فرماتے ہیں وقال رسول اللہ من تشبہ بقوم فہو منہم فلم اتشبہ بزی رسول اللہ بل فطرن اللہ شبیہا بنبیہ وسمیعا بولیہ فانا محمد یعظکم وعلی یخیفکم الستم تعلمون ایھا الحمقاء الجہلاء لمن اہجمتم وحول من احدتم بین وہو والماء حلتم الذی هو فاطمی الدم علوی الکرم محمدی شیم اہدی الہمم منعوت اللوح وممدوح الکرم شرف العرش وزینت الحرم مشیہ مشیت وقولہ شریعت نومہ عبادت وانفاسہ تلاوت سمتہ علم ونطقہ حلم انیس العارفین قبلۃ روح الامین جلیس رب العالمین
अक्लहु मुसाफन व फिक्रहु तफसीरुन नफ्सहु नूरुन व जसदहु तनवीरुन नहारहु तकदीसन व लैलहु ततहीरुन या अस्कर इब्न ज़ियाद हल तुशब्बहु नबी बे यूसुफ नबीयन व बे हुस्निही अमा तालमु लम्मा राउन यूसुफन यसफ यूसुफ अला फक़द हाज़ल कमाले व मलक मलकु अला फक़ीद हाज़ल जमाले अमा तालमुना अना बेशिबह मुहम्मदिन व बिनुतकिन व बिजबिल्लतिन व बिमशियतिन व बिज़ाहिरिन व बिबतनिन। इसी जिक्र बात का सदका है। सही आवाज रहे सही। मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए मेरी अपनी इबादत हो रही है। मुझे मुहर्रम में किसी से कोई गर्द नहीं है, मेरा एक अपना अकीदा है। सरकार आए जब तो फरमाया शाम के लोगों और कूफे के मांगे हुए लश्करियों, तुम क्या समझते हो कि मैं सिर्फ शक्ल में मुस्तफ़ा हूँ? फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। मेरे नाना का फरमान है, हमारे जद का फरमान है कि जो जिस जैसा बनेगा वो उसी कौम में से होगा, जो जिसकी शबीह बनेगा, जिसकी शबीह होगा। और सरकार फरमाते हैं बल फतरनिल्लाहु शबीहन, ये फातरा सूरह फातिर भी है कुरान में। बल फतरनिल्लाहु शबीहन बिनबीयही व समीयन बिवलीयही। फरमाते मैं सिर्फ लिबास पहन के मोहम्मद मुस्तफ़ा की शबीह नहीं बना, बल्कि जब से अल्लाह ने फितरत के पर्दों को चीरा था मैं तब से मोहम्मद के हम शक्ल था। बल फतरनिल्लाहु शबीहन बिनबीयही। वो जो फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा की बात कर रहे हैं मेरे सरकार। इतना बात नहीं है कि मैं एक एक बात की शरह करूं, वरना हर बात फिर एक अलहदा मजलिस मांगती है। फरमाते बल फतरनिल्लाहु शबीहन बिनबीयही, जब अल्लाह ने फितरत के पर्दों को चीरा था उस वक्त भी मैं उसके नबी की शबीह था। व समीयन बिवलीयही, और मैं उसके वली अली का हम नाम था। जब सरकार दुनिया से गए, पाक नबी मेरे सरदार हसनैन के पाक नाना खत्मी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो जनाब अब्दुल्ला चचा थे नबी के, अब्दुल्ला बिन अब्बास, जनाब अब्बास के, जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे थे और पाक नबी के चचा थे। जनाब अब्बास आए, उन्होंने आके कहा या अली, सिर्फ आप तो नहीं हैं पाक नबी के रिश्तेदार, हम भी हैं, मैं चचा हूँ। तो जो भी वरासत है नबी की, जो निशानियां हैं सरकार की, आखिर मैं भी चचा हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। सरकार ने कहा जी फरमाइए चचा। फरमाया मैं इस्मत की हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहा, जो बज़ाहिर निशानियां थी मैं भी उनमें कुछ, ताकि दुनिया में मेरे लिए भी बाइस इफ्तिखार बने, दुनिया को पता चले मेरे पास मैं नबी का रिश्तेदार था, मेरे पास नबी की फला निशानी है। सरकार ने मौला हसन को बुलाया। हसन लाल जी बाबा, वो अपने पाक नाना के जितने भी तबरुकात हैं वो ले आइए। सरकार वो तबरुकात ले आए जिसमें पाक नबी की असा था, दस्तार थी, अबा थी, कबा थी, नालैन थी, तलवार थी, जितने भी सरकार के तबरुकात थे वो ला के रखे। मेरे मौला ने संदूक खोला, फरमाया चचा बिस्मिल्लाह। मुझसे ज्यादा खुशी किसे होगी, मेरे चचा हैं, मैं चाहता हूँ मेरे सामने पहन के टहलें, मैं देखूं कितने हसीन लगते हैं नबी के तबरुकात आप पे, नबी का लिबास आप पे, मेरे सामने पहन के चलें। जनाब अब्बास ने सरकार की अबा कबा पहनी, अमामा सर पे रखा, तलवार उठाई, असा उठाई, फरमाया चचा जरा चल के दिखाएं। तो वो जनाब अब्बास ने चलने का इरादा किया, चला नहीं गया, बिल्कुल वहीं साकित हो गए। फरमाया या अली चला नहीं जा रहा। फरमाया चचा वजन ज्यादा होगा, तलवार रख दे।
تلوار رکھ دی. اب چلیں. جناب عباس نے چلنے کا ارادہ کیا, نہیں چلا جا رہا. فرمایا شاید وزن زیادہ ہو, ابا اتار دیں. آخر میں صرف امامہ بچا. میرے مولا فرماتے ہیں چچا آپ چل کے دکھائیے. جناب عباس چلنے کا ارادہ کرتے ہیں, چلا نہیں جاتا. فرماتے ہیں یا علی کأن علیہ وزن الثقلین, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھ پہ کائنات کی ہر حقیقت کا وزن آ گیا ہے, قدم نہیں اٹھایا جاتا. میں جو کہہ رہا ہوں یہ ایک ایک جو بات کہہ رہا ہوں یہ اشروں پہ محیط ہے, اسی کو پھیلا کے اشرے بنائے جاتے ہیں. فرماتے ہیں جیسے مجھے کائنات کا ثقلین کچھ بھی نہیں بچتا, سب ثقلین سے باہر کچھ ہے ہی نہیں. فرماتے ایسا لگتا ہے جیسے ثقلین کا وزن بوجھ میرے سر پہ ہے, مجھ سے قدم نہیں اٹھایا جاتا. سمجھ میں آ گیا, کیونکہ حجت کا لباس تھا, غیر حجت سے نہیں پہنا گیا. مجھے نہیں پتا, اس ممبر کے تقدس کی قسم, قبلہ ہادی عبدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے, مخلصانہ خدمات انجام دے رہے ہیں. میں اس ممبر سے دعا ہی کر سکتا ہوں ایسے مخلص لوگوں کے لیے کہ مخلصانہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اس ایسے ملک میں بے لوث خدمات انجام دینا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں نفس کو کیسے کیسے مار کے اور بندے پھر اس عرفانی مقام پہ کوئی پہنچے کہ جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور پھر وہ ذمہ داری پوری بھی ہو. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور جس صاحب کا بھی اس بارگاہ میں حصہ ہے جیسے بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی جزا عطا فرمائے. مجھے یہ روح رواں ہیں قبلہ ہادی عبدی صاحب, بابا اسد شاہ جی اور ان کے برادران سادات الزام اور جو بھی اس روح اس کارون کا روح رواں ہے, مولا ان سب کی زندگیاں دراز کرے, انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. عزیز و تاریخ ہے, اسے نہیں جھٹا. میں 14 ستارے تک جیسی کتاب میں بھی مل جائے گا. جس نبی کا سرا چچا حجت نہیں تھا کیونکہ معصوم نہیں تھے, نبی کا صرف امامہ نہیں پہن سکا. میں اس ممبر کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں, کربلا میں اکبر نے سارا لباس ہی نبی کا پہنا ہے. تلوار نبی کی, عصا نبی کا, زرہ نبی کی, خود نبی کی, حتیٰ کہ سواری نبی کی. یہ اوقات سرکار کی سواریوں میں سے ایک سواری تھی. خوش قسمت ہے آپ لوگ, جب ایسے لوگ لیڈ کر رہے ہوں کسی چیز کو, خود ازادار ہوں. عجیب طبقہ ہے ہمارا, ازاداری بھول جائے آتی ہے. میں صرف قبلہ کا شخصیت کا صرف اس لیے ہی احترام کرتا ہوں, وہ مجھے صرف روحانی طور پہ ہی نہیں مجھے ازادار بھی نظر آئے ہیں. نکار فرماتے ہیں میں جب فطرت کے پردے چاک ہوئے تھے تب نبی کی شبیہ تھا. اور فرماتے ہیں شام کے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں اور یہ جو میرے بابا ہیں کمزور ہیں تم سے, نہیں. تعارف کرایا سی, عجیب تعارف ہے. اور میں آپ اسے نظم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو خطبہ ہے ایک بھی بات نظم سے باہر نہیں ہے. سی ہوا فاطمی الدم. اگر آج کی شب نہ ہوتی کوئی اور دن ہوتا تو میں پھر ادب پہ گفتگو کرتا, بتاتا اس میں کیا کیا ہے. اس میں تلمیح ہے, تشبیہ ہے, اس میں استعارہ ہے, اس میں پتہ نہیں کتنی ثنائے بدایے کی کتنی کتنی اصطلاحات چھپی ہوئی ہیں. فرماتے ہوا فاطمی الدم علوی الکرم محمدی شیم احدی الحمم منعوت اللوح و ممدوح الکرم شرف العرش و زینت الحرم. فرماتے ہیں شام کے لوگوں جس کے مارنے کے لیے تم جمع ہوئے ہو نا, آؤ تمہیں میں بتاؤں وہ ہے کون. ہوا فاطمی الدم, وہ خون میں بطول ہے, بطول کا خون کے خون والا ہے. علوی الکرم, وہ کرم میں علی ہے. محمدی شیم, یہ بات بڑی عجیب ہے, یہ دو باتیں, محمدی شیم و احدی الہمم. محمدی شیم فرماتے اس کا باطن اور ظاہر دونوں محمد والے ہیں. وَأَحْدِيَ الْحِمَمْ, یہ ارادوں میں عہد